وائل ہمارے ساتھ چونکہ صبا بھی ہے، صبا ہم نے دیکھتے ہوئے ٹائم ریسرچز آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے ریلیجن کے اندر ہیں وہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے، اور ہم جیسے روزے کی بات کرتے ہیں کہ ہماری باڈی کے لیے بڑا اچھا ہے، اسی طرح ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا انیشیلی نا میں اس کو ایسے سٹارٹ کروں گی کہ ہماری ایک جنرلی روٹین چل رہی ہوتی ہے نا، اس میں ہم باہر سے بھی کھا رہے ہیں، گھر پہ بھی کھا رہے ہیں، کوئی روٹین نہیں ہے. ایک دم سے رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ہم مینٹلی پریپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کچھ لوگوں سے ہفتہ 10 دن پہلے سے ان کی ڈائٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کانشیسلی آپ کھانا جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں کیونکہ آپ اپنے باڈی کو اور اپنے ذہن کو رمضان کے لیے جو ہے وہ پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جی اب رمضان آئے گا تو ظاہر ہے سحری کرنی ہے اور افطاری کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹڈ بھی ہونا ہے، آپ کی باڈی کو پراپر نیوٹرینٹس بھی چاہیے، تو ہم پہلے سے ہی اس چیز کی تیاری کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہمارے دماغ پہ یا ذہنی صحت پہ نہ آئے؟ بے شک بے شک. اچھا ظاہر ہے جب ہم ایک رمضان کے اندر اسپیسیفکلی ہمارے جو پیٹرنز ہوتے ہیں کھانے پینے کے وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں عام روٹین کی نسبت، اور ظاہر ہے کھانے پینے کا آپ کے موڈ پہ، آپ کی جو انرجی ہے اس پہ بڑا اثر ہوتا ہے. سم ٹائمز لوگ بہت کرینکی بھی ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا شارٹ ٹیمپرڈ بھی ہو جاتے ہیں جب ظاہر ہے بھوک لگ رہی ہے یا آپ کا ایک پراپر ایک پیٹرن ہے نا. وہ کیا چیزیں ہیں اور کس طرح اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ وہ یہ اس طرح سے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ نا پہلے سے ہی اس کو پریپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا سر پہ پڑے گی تو پھر دیکھی جائے گی نا. تو یہ پھر ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ روزہ ایک مشکل چیز ہے، یہ آسان بات تو نہیں ہے. سارا دن آپ نے جو ہے وہ کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اس سے ایک چیز تو یہ کہ روزہ ہمیں صبر، پیشنس کا بھی ایک میسج پرووائڈ کرتا ہے، صبر آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. ہاں انیشیلی ہمارے موڈز میں جو ہے وہ آتی ہے، تیزی آ جاتی ہے. کچھ لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کے موڈز بہت سوئنگ ہوتے ہیں، غصہ بھی آتا ہوگا کچھ لوگوں کو، اور اس کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ کھانے پینے سے. لیکن اگر آپ اسی پیٹرن کو فالو کرتے رہیں تو یہ کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ واپس نارملائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ایک اور مزے کی بات یہ کہ ہمیں جو روزہ سکھانے کے لیے روزہ آتا ہے نا، وہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. مطلب رمضان سے ہم ایکچولی میسج نہیں لیتے. یہ ہے تو وہی نا کہ جو 30 دن ہم نے کرنا ہے اس کو ہم نے باقی پورے سال بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ہم باقی پورا سال بہت کھاتے ہیں، بہت انجوائے کرتے ہیں، باہر سے بھی کھا رہے ہیں، گھر پہ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کوئی روٹین نہیں ہے. اور جو ایسے لوگ ہیں جو اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس کو ہم یہاں پہ بہت کلیئرلی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اسی کو اپنا لائف سٹائل بنا لیں. آپ نے دیکھا ہوگا، ایک سنا ہوگا آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا نام سنا ہوگا، وہ اسی روزے والی چیز سے انسپائرڈ ہے. سارے نیوٹریشنز اور ڈائٹیشنز نے اس کو بڑا، آج کل سوشل میڈیا پہ اس کی اتنی ہائپ ہے، وہ اسی چیز سے انسپائرڈ ہے. اس میں کیا ہے، کچھ 16 آورز 8 آورز کا فاسٹ ہے، کچھ 12 آورز کا ہے. تو وہ ڈفرینٹ، جو بھی انڈیویجولی جس بندے کو جس طرح سے سوٹ کرتا ہے اس حساب سے. اچھا سب سے ظاہر ہے جب آپ نے خود بھی بات کی کہ جس کو جس حساب سے سوٹ کرتا ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ کا ہماری فزیکل ہیلتھ پہ بڑا ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتا ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم ہمارے بہت سارے ایسے ورک پیٹرنز ہوتے ہیں، لائف پیٹرنز ہوتے ہیں جو ہم ظاہر ہے 11 مہینے ہماری ایک روٹین چلی آ رہی ہے، ہمارا ایک کام کرنے کا پیٹرن چلا آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دم سے ایک سوئچ آیا فار اے منتھ، فار 30 days. اس سے بھی ہم کبھی کبھی اس کے ایڈجسٹمنٹ ایشوز جس سے ہم کہتے ہیں نا، وہ ہم فیس کرتے ہیں ڈیورنگ رمضان بھی. کیونکہ پھر آپ نے اپنی نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، سحری کا ٹائم بڑا مختلف ہے. ایسی چیزوں کے لیے آپ کیا ایک پیٹرن یا آپ کوئی ایسی ٹپ دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو؟ ایک تو یہ کہ صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ باقی 11 مہینے کے لیے بھی ہے. لیکن ظاہر ہے وی آر لائک ہیومنس، تو ہمارے لیے اس پیٹرن کو فالو کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم ریلیجیسلی کتنا کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا اپنے ریلیجن سے. ہم کتنا امپاور ہوتے ہیں، ہم کتنا دل سے چاہ رہے ہوتے ہیں. نمازوں کی بھی پابندی ہے، روٹین کتنی آرگنائزڈ ہو گئی ہے. سحری کے لیے اٹھنا ہے تو رات پہلے سے ہی نماز تراویح پڑھ کے ٹائم سے سو جانا ہے، پھر پتہ ہے کہ صبح سحری کرنی ہے. سحری کا پراپر اہتمام ہے. افطاری ہوتی ہے تو ہر گھر میں اس چیز کا پراپر اہتمام ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں کتنا آرگنائز ہونا سکھا رہا ہے.
لیکن پھر وہی بات کہ ہم وہ آرگنائزیشن جو ہے صرف 30 دنوں کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سے بھی 10 دن تو ہمیں اس پیٹرن میں آنے کے لیے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب 20 دن ہماری باڈی کو اس چیز کی عادت ہوتی ہے تو عید والے دن ہی ہم جو ہے وہ اس پیٹرن کو دوبارہ سے بریک کر دیتے ہیں. تو ٹپ چھوٹی سی یہ ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ ہم پورا سال اسی پیٹرن کو فالو کریں, بہت مشکل ہو جائے گا, ریئلسٹک ٹیکنیک نہیں ہے, ہاں, لیکن ہمیں آن اینڈ آف اپنی باڈی کو اس چیز کی عادت دینی چاہیے, ٹھیک ہے, آن اینڈ آف. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ریلیجن میں بھی بڑا سنت مانا جاتا ہے اس چیز کو, اگر آپ اس کا تھرسڈے کا اور منڈے کا روزہ رکھیں, آپ نے سنا ہوگا. سو اس کا بھی وہ کیا ہے, اس کا بھی یہ کہ آپ کی باڈی اس پیٹرن میں رہتی ہے, آپ کی باڈی یوز ٹو رہتی ہے, آپ کی باڈی کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں 4 دن کھا رہی ہوں تو اس پہ 2 دن میں نے اس کو گیپ بھی دینا ہے.